بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا صمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا ایو، یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ رواہ بخاری و مسلم۔ الحمدللہ آج ہم اربعین نووی کی جس حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے 3 نصیحتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی وہ کی تھی، تقوی، توبہ اور حسن اخلاق۔ آج بھی اس حدیث کے اندر 3 ہی اوصاف، اسلامی آداب معاشرت کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس کے کچھ ترجمے پر غور کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایز یوزول جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن اور دوسری صحیح احادیث کی روشنی میں اس حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج کی حدیث کا اردو عنوان ہے اسلامی آداب معاشرت کے 3 اوصاف۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، یعنی بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان کا۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یعنی یہ گر کی بات بتا دی گئی۔ آداب معاشرت کی سب سے پہلی بات کہ یا تو اچھی بات کہو یا پھر خاموش رہو۔ آئیے اس حدیث کا دوسری اور اوصاف جو اس حدیث میں بیان کی گئے ان کو ذرا دیکھ لیں۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آداب معاشرت کا دوسرا اصول جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں
کامیابی کی دلیل، کامیابی کا وصف جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، پہلا اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو، دوسرا وصف کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو، تیسرا جو بات بتائی گئی ہے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی ضیافت کرے۔ تین بنیادی اوصاف جو آج ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان باتوں کو، دوسرے لوگوں نے ان باتوں کو اپنا لیا اور آج ہم ان سے کافی دور ہو گئے، اور اسی وجہ سے آج ہماری پٹائی بھی ہو رہی ہے۔ آج ہمارا یہ جو برا حال ہے کہ ہم نے ان بنیادی باتوں کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی بتائی تھی ان سب کو بھول گئے ہیں۔ تو پہلے تین اوصاف بتائے تھے، پہلے تین نصیحتیں کی تھی۔ پہلی نصیحت تھی تقویٰ، دوسری بات جو بتائی گئی تھی توبہ، تیسری بات جو بتائی گئی تھی وہ حسن اخلاق۔ یہ پچھلی حدیث جو پچھلے ہفتے ہم نے مطالعہ کی تھی اس میں یہ تین بنیادی اصول جو ایک فرض سے متعلق تھے بتا دیے گئے۔ اب فرض سے بات آگے نکلتی ہے اور معاشرت کے اندر آتی ہے۔ اس معاشرت کے اندر وہ تین بنیادی اصول کیا ہے، آئیے اس کو جو بتائے گئے ہیں اس کو ذرا قرآن اور احادیث کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، پہلی بات اچھی بات یا خاموشی۔ پہلا گر کی بات بتا دی گئی کہ اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو۔ آئیے کیوں یہ چیز بتائی جا رہی ہے؟ سورۃ القاف کی آیت، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا ہے مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے، مستعد نگران موجود ہوتا ہے، کرامن کاتبین۔ کوئی انسان جو لفظ بھی اپنی زبان سے بولتا ہے متعلقہ فرشتے اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، چاہے اچھی بات کر رہا ہو چاہے بری بات کر رہا ہو، تمام کی تمام ہماری چپ پہ آ گئی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ چپ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی یوم محشر۔ تو اندازہ کر لیں اگر کم بولیں گے تو احتمال ہے کہ غلطیاں کم ہوں گی، سچ بات صحیح بات کریں گے کم کریں گے تو احتمال ہے کہ دوسری چیزوں کی طرف ہم کم جائیں گے۔ آئیے سورۃ الانفطار، اس کی آیت، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو بڑے باعزت لکھنے والے ہیں، یعنی وہ چوکتے نہیں ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے اعمال نوٹ کرنے کے لیے مقرر ہیں اور دو فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں جو آگے اور پیچھے مختلف حوادث میں حفاظت کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال نوٹ کرنے والے فرشتے بوجہ حیا کے تم لوگوں سے 3 وقتوں میں الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے اوقات ہیں؟ قضاء حاجت کے وقت، مباشرت کے وقت اور غسل کے وقت۔ تو لیکن باقی ہر اس میں یہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے۔ آئیے ایک دائیں اور دوسرا بائیں۔ دائیں جانے والا فرشتہ نیک اعمال نوٹ کرتا ہے، عام سی بات ہے، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے۔ بائیں جانے والا برے اعمال۔ نیک اعمال نوٹ کرنے والے فرشتہ دوسرے پر امیر مقرر کر دیا گیا۔ دیکھ لیں، یعنی ایک بات، ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی 2 فرد ہو تو ایک اپنے اس میں سے امیر مقرر کر لے۔
تو 2 فرشتے ہیں، ان میں سے جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ امیر مقرر کر دیا گیا ہے برائی کے فرشتے کے اوپر۔ اب وہ جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے، نیکی ہو تو وہ تو نیک فرشتہ لکھ لیتا ہے، جب برائی ہوتی ہے تو برائی کا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے نیکی کے فرشتے کہ اس سے لکھوں یا نہ لکھوں، تو 3 دفعہ اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر کے پلٹتا ہے کہ نہیں، اور جب 3 دفعہ کی وارننگ ہو جاتی ہے تو پھر اس بات کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر وہ نیکی کا فرشتہ برائی کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اب اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو۔ آئیے اس حدیث کا، یہ حدیث جامع حدیث ہے، بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور اسی سے متعلق، زبان سے متعلق بھی اس کے اندر گفتگو ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جو بہت ہی شروع میں ایمان لے آئے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، یعنی اونٹوں کی سواری ہوتی تھی تو آپ کا بھی اونٹ جو ہے ان کو بالکل ہی قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا۔ اب دیکھیے گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی سواری جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتی ہے، اور دونوں کی گفتگو کیا ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے قریب ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ خود، میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کیا بات کریں گے۔ دنیاوی بینیفٹ کے لیے سب سے پہلی چیز کی فکر لگ جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تھے، انہیں دنیا کی فکر نہیں، انہوں نے سب سے پہلی چیز کہ مجھے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کی گر بتلا دیں۔ بھئی ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس قسم کی گفتگو ہم، یعنی اگر کوئی یعنی مل جائے تو ہم کرتے ہیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے یہ آسان ہے۔ کیا؟ اور وہ یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہی 5 بنیادی باتیں، 5 بنیادی اصول کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ وہی ان الشرک لظلم عظیم، پہلی بنیادی بات کہ شرک نہیں کرنا ہے، اور باقی دوسری تمام باتیں بتا دی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کا دروازہ نہ بتاؤں؟ اب لازم بات ہے کہ کیسے صحابی اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ضرور بتائے۔ تو کہا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور آدھی رات کو نماز پڑھنا یہ بھی خیر ہے۔ اب دیکھیں چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی چلی جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 پڑھی، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید میں پکارتے رہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمام امور کی جڑ اور اس کی بالائی چوٹی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی نہ بتا دوں؟ اب آہستہ آہستہ دیکھیں باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹاپک پہ کیسے جو آج کی حدیث ہے وہ اس پہ کیسے بات آتی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا اس کی جڑ اسلام، اس کی بالائی چوٹی نماز، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی جہاد ہے۔ پھر فرمایا میں تمہیں ان سب کی جڑ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ یہ جو کچھ اسلام اور یہ چیزیں بتا رہے ہیں اس کی بھی اور جو مین روٹ ہے جہاں سے کہ یہ سب چیزیں
لے کے جاتی ہیں اس کا متعلق نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اپنے اوپر روک کر رکھو۔ دیکھیں وہی بات جو اس حدیث سے متعلق ہے کہ زبان یا تو بات کرو تو اچھی ورنہ خاموش۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر جو مین جڑ کی بات، روٹ جو ہے وہ کس چیز کو گردان رہے ہیں، کس چیز کو بتا رہے ہیں، کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں، سب باتیں بتانے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ جیسے ابھی آپ نے قرآنی آیات کے سلسلے میں سن لیا کہ کرامن کاتبین ہیں کہ ایک ایک بات چاہے وہ ہم اچھی کر رہے ہیں اور بری کر رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہی ہے، سب کے سب ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے اے معاذ، یعنی محبت کے انداز میں بات کی جا رہی ہے، سمجھانے کے انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ کیا کہا گیا؟ کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گرا سکتی ہے؟ یہ ہے اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے بات، کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گرا سکتی ہے؟ بھائی تو یہ ہے مین کرسٹ جو اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے، اور وہی بات جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا بھی پہلی نصیحت وہ یہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ بعض وقت گفتگو کرتا ہے اور اس کے نتیجے پر غور نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے پھسل کر جہنم میں چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے اتنا دور ہوتا ہے جتنی دوری کے مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ اندازہ کریں کہ چھوٹی سی بات کہاں لے کے چلی جاتی ہے؟ جہنم فاصل کر دیتی ہے، چھوٹا سا ایکٹ۔ اور کس سے ہو رہا ہے؟ زبان سے۔ زبان پھسلی، آپ نے غلط بات نکالی منہ سے تو کہاں چلے گئے آپ؟ اور جبکہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، یعنی اتنا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے جہنم کا سوچنے کا، یعنی اتنا کامل آدمی ہے، انسان ہے، لیکن صرف اس زبان کی وجہ سے وہ پھسلی اور کچھ باتیں ایسی نکلیں کہ وہ جہنم فاصل ہو گیا، دوزخ میں چلا گیا۔ تو وہی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتی ہے کہ ایک اچھی سی خوشبو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کہ یاد کریں کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو برائی اور اچھائی کی فیلنگ بھی دل کے اندر آتی ہے۔ جب اچھا کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو دل شاباش کہتا ہے، اس کے اندر اچھی خوشبو آتی ہے، اس کے اندر ریلیکسیشن فیل ہوتا ہے، اور جب کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بری فیلنگ آتی ہے، اس میں بدبو اٹھتی ہے اور اپنے آپ کو لان تان کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو چیز اس کے اوپر غالب ہوتی ہے اسی کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ برائی بدبو دیکھ رہے ہیں کیسے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو مختلف قرآن، احادیث اور تابعین اور تبع تابعین کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان، دوسری چیز ہاتھ، متفق علیہ حدیث۔ حضرت
سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ نے یہ حدیث تو الحمدللہ سنی ہوئی ہوگی اور کئی دفعہ ہم وہ پڑھ بھی چکے ہیں، بخاری کی بھی ہے، جامع ترمذی بھی کی ہے۔ کیا کہا؟ جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کا ضامن ہو تو جنت کی ضمانت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی بھی بات، قرآن کی بات، پتھر کی لکیر، کوئی شک و شبہ ہی نہیں، تو اندازہ کرے کہ جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے صرف یہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے اوپر۔ تو اندازہ کریں کہ جو بات بتائی گئی وہ کیسی ہے۔ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ مختلف قرآنی آیات اور احادیث اس بات کی مدلل گواہی پیش کر رہی ہیں کہ یہ زبان انسان کو جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی دلا سکتی ہے۔ تو دوستو، جو پہلی بات ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے سمپ کیا ہے اس بات کو اپنے قول کے اندر۔ دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہیں جو بتائی گئیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زیادہ باتیں کریں گے، اول فول بکیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ غلطیاں کریں گے۔ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ جب زیادہ غلطیاں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ زیادہ گناہ بھی ہوں گے، اور جب زیادہ گناہ کریں گے تو اس کا جہنم کے زیادہ حقدار ہو جائے گا۔ دیکھیں کیسی بات ہے، کیسی پریکٹیکل بات ہے جو ایک سیکوینس میں بتا دی گئی کہ الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے بولے چلے جا رہے ہیں، ہنسائے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کیا کیا آل فال اس میں آپ بک گئے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ دوسرا کمپوننٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب یہ بڑھے گا تو یہ یہاں لے کے جائے گا، جب یہ بڑھے گا تو الٹیمیٹ پھسل کر کہاں چلے گئے آپ؟ جہنم، اللہ نہ کرے کہ وہاں چلے۔ تو یہ تو تھی زبان، بولو یا پھر تول کر بولو، خاموش رہو۔ فلا یوزی جا رہو، پڑوسی کی عزت۔ دوسری بات جو بتائی، پڑوسی کی عزت۔ اور اندازہ کر لیں، آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ آج بہت ساری ایسی جگہیں جا کے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑوس میں کون ہے۔ میت بھی پڑی ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس کے گھر میت ہو گئی ہے، اعوذ باللہ۔ یعنی بہت سارے مقامات، بہت سارے پلیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کون کب آیا، کہاں گیا، کیسے ہو رہا ہے، کیا گزر اوقات ہو رہی ہے، اس پڑوسی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ایسے یعنی علاقے ہیں اور ایسی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ یعنی ان چیزوں کو کس طریقے سے اگنور کیا جاتا ہے، اور اس کا انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں۔ آئیے پڑوسی سے متعلق جو اس میں بتایا گیا ہے، اس حدیث کے اندر نصیحت کی گئی ہے، وصف بتایا گیا ہے، صفت بتائی گئی ہے، اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمین میں ہیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی قورے اکڑنے والے ہیں۔ یعنی قرآن خود اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو پڑوسی ہے کہ آپ کافر پڑوسی،
اللہ نہ کرے کہ یعنی اگر ہو بھی سکتا ہے کافر پڑوسی آپ کا ہے، ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان رشتہ دار پڑوسی ہے. اب دیکھیں تینوں میں فرق ہے. پڑوسی کی نسبت اس کافر پڑوسی کو بھی فائدے حاصل ہو رہے ہیں. جو پڑوسی کے اسلام نے حقوق بتائے اس سے یہ کافر پڑوسی بھی پورا بینیفٹ لے رہا ہے. ایک اس کو سہولت ہو گئی کہ جو اسلام نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں وہ چاہے کافر پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی کرنے ہیں. یاد کریں وہ احادیث اور قرآنی آیات جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی اف نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کی خدمت کرتے رہنا ہے انٹل انلیس کہ وہ آپ کو دوسری طرف نہ لے کے جائیں، شرک کی دعوت نہ کرے. یاد ہوگا آپ کو یہ سب باتیں. تو پہلا پڑوسی کا جو حق ہے وہ تو اس کو مل گیا، کافر پڑوسی کو بھی جو اسلام نے دیا ہے. دوسرا اگر مسلمان پڑوسی ہے تو اس کو پڑوسی کا حق بھی ملا اور اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے دوہرا بینیفٹ اس کو مل گیا. تیسرا اگر رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کو 3 فائدے ہو گئے. تیسرا 3 حقوق اس کو مل گئے. ایک تو پڑوسی کا حق ملا اس کو، دوسرا اس مسلمان ہے اس کا حق ملا، تیسرا وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کا بھی حقوق مل گیا. 3 یعنی فائدے اس کو ہو گئے. تو اندازہ کریں کہ اسلام کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے. حق ہمسائیگی بھی مل گیا اس کو، حق قرابت بھی مل گیا، حق اسلامی مل گیا ہے. تینوں کے تینوں وقتی بھی ہو سکتے ہیں، رفیق سفر بھی، شریک تجارت بھی، ہم سبق بھی، کسی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے والے جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو پڑوس میں ہیں، جو آپ کے کلاس میں، یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، وقتی پڑوسی ہے، تو اس کے بھی اپنے حقوق ہیں. تو پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اس کا گھر بالکل ملا ہوا ہو یا 1-2 گھر چھوڑ کر ہو، ان سب کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی گئی. عارضی ہو یا جیسے ابھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ٹیمپریری ہو، یہ جو درس کی مجلس ہم اٹینڈ کر رہے ہیں اس میں ہو، یا کلینک کے برابر کلینک ہو. یہ نہیں کہ معلوم دیا ایک ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹر کے برابر کلینک کھول لیا تو کلاشن کو چل رہی ہے، یہ نہیں. وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ویسے ہی حقوق ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے اور بھی حقوق بڑھ گئے ہیں. تو رزق دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے، ایک ہی فلور کے اوپر اگر 14 بھی ایک ہی اسپیشلٹی کے بیٹھ جائے تو پھر بھی جس کا رزق ہوگا وہ اس کو ملے گا. ایک ہی یعنی دیکھیں آپ، یعنی پوری کی پوری فوڈ اسٹریٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ کیا ہے پورا کا پورا یعنی وہ کھلا ہوا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا رزق دے رہا ہے. اب یہ پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہیں کہ وہ کس طریقے سے ادا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. دیکھیں اندازہ کریں کہ یعنی پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے کہ جنت اور دوزخ ڈپینڈنٹ ہے آپ کے بیہیویئر پہ جو آپ اپنے پڑوسی سے کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کو ان میں سے ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو. یعنی یہ بھی ڈٹرمن کر دیا کہ بھئی کس پرائرٹی کون ہے. آپ نے فرمایا ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے فروختنی جائیداد کا زیادہ حقدار ہے. یعنی اگر آپ اپنی جائیداد بیچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کس کو کھٹکا دیں گے؟ پڑوسی کو، اس کا حق زیادہ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں.
اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسائی اپنے ہمسائی کو تحفے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اندازہ کریں کہ کیسے کیسے سمجھایا جا رہا ہے اور کیسے کیسے پڑوسی کی اہمیت کو جتلایا جا رہا ہے، ذہن نشین کرایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اس حال میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ آپ نے فرمایا جب آپ اپنے ہمسایوں کو یہ کہتے سنیں کہ آپ نے اچھا کام کیا تو فی الواقع آپ نے اچھا کام کیا، یعنی ان کی گواہی جو ہے وہ آپ کے لیے کتنی مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ اور جب آپ سنیں کہ آپ نے برا کام کیا تو فی الواقع آپ نے برا کام کیا۔ دوستو دیکھیں، سرٹیفکیٹ بھی آپ کو، جیسے ہم سرٹیفکیٹ میں بھرواتے ہیں نا کہ بھئی اپنے پڑوسیوں کا وہ بھروا لو، وہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ جو ہم یہ سرٹیفکیٹ دوسری چیز پرپس کے لیے جمع کراتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس کی کنفرمیشن، اس کا سرٹیفائی کرنا آپ کو کہ آپ صحیح یا غلط ہو، تو آپ کی تصدیق جو ہے آپ کے پڑوسی سے کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں نا ہمیں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو کہ اس کی ضرر رسیوں سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے یا پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ متفق علیہ حدیث۔ دوستو پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ جملہ فرمایا، وَلِلَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَلِلَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَلِلَّهِ لَا يُؤْمِنُ۔ واللہ، واہ اللہ کے ساتھ آ جائے تو قسمیہ ہوتا ہے، تا اللہ کے ساتھ آ جائے تو قسمیہ ہوتا ہے، یہ تو آپ عربی گرامر میں الحمدللہ پڑھی چکے ہیں۔ واللہ، تاللہ، واللہ وہ آدمی مومن نہیں، واللہ وہ آدمی مومن نہیں، واللہ وہ آدمی مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو۔ تو اندازہ کریں کہ کس طریقے سے پڑوسی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور پڑوسی کون؟ جس کا کہ دروازہ سب سے پہلے آپ کے یعنی قریب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھوٹیاں گاڑنے سے نہ روکے۔ یعنی کھوٹی گاڑنا تو بڑی بات ہے کہ وہ اگر اپنے یعنی بہتر چیز کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، اپنا انالیسس کریں، کیا ہم جو مراد ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ایک پڑوسی کے لیے، کیا اس پہ ہم عمل پیرا کر رہے ہیں؟ تبھی تو ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ مقام کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ہدایات کو پامال کر دیا ہے، تبھی ہم رسوا و ذلیل ہو رہے ہیں۔ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھوٹیاں گاڑنے سے منع نہ کرے۔ یہ تو ایک مثال بتائی گئی ہے کہ یعنی تھوڑی بہت اگر اپنی اس میں وہ کنسٹرکشن کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ تو کورٹ کچہری میں چلے جاتے ہیں کہ وہ تو بیچارہ بھاگ جاتا ہے کہ یعنی اس کو کوئی چیز وہ کرنے ہی نہیں دیتے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے مسلسل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں تاکید کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اس کو وارث بھی بنا دیں گے اور اس کو وراثت میں بھی حق دلا دیں گے۔ تو اندازہ کریں کہ متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت
جبرائیل علیہ السلام کس طریقے سے پڑوسی کی اہمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے توسط سے بتایا کرتے تھے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جب پہنچایا کرتے تھے تو اس میں کتنی پڑوسی کی اہمیت تھی۔ تو یہ حدیث بھی اسی سلسلے میں ہمیں بار بار جگا رہی ہے کہ اس چیز کو اللہ کی پناہ مانگو برے ہمسائے کے رہنے کی جگہ سے۔ دیکھیں یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ یعنی صرف مقامی پڑوسی کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ مسافر پڑوسی تو آدمی جس وقت جدا ہونا چاہے جدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک پڑوسی بدبخت پڑوسی آپ کے قریب میں آ گیا تو پھر اندازہ کر لیں، شراب کی دکان کھل گئی پڑوس میں، اندازہ کریں کہ کیا بنے گا۔ اور دوسری چیزیں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ بدکاری کا اڈا کھل گیا پڑوس میں تو آپ کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تیسری بات، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا، مہمان کی عزت افزائی کرو۔ ڈاکٹر شمس کچھ سوال کر رہے تھے، دیکھیں کہ حضرت ابو شری کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ کیا ہے؟ پہلے یہ میں پوری لگا دوں۔ ایک دن ایک رات اگر آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ جائزہ کہلاتا ہے، اور 3 دن تک ضیافت کہلاتی ہے، اور 3 دن سے زیادہ کیا تو وہ صدقہ ہے۔ 3 باتیں ہمیں پتہ چلی کہ مہمان نوازی اگر ایک دن ایک رات 24 گھنٹے کی ہوئی تو وہ ہو گئی جائزہ، اور 3 دن تک اگر آپ نے اس کی صحیح طریقے سے مہمانداری کر دی تو وہ ہو گئی ضیافت، اور اگر 3 دن سے زیادہ کر دیا تو یہ آپ کا صدقے میں شمار ہوگا۔ تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ زیادہ عرصے تک بغیر کسی عذر کے ٹھہرے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو میرے خیال سے میں جلدی اس کو ختم کنٹینیو کروں۔ اچھا چلیں، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے بھوک کی سخت شکایت ہے۔ دیکھیں یہ قصے ہم نے اسکول لائف میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، آئیے اس کو تھوڑا سا دوبارہ اپنے جو یادوں کو دستک دیں کہ وہ واقعہ یاد کریں کہ کیسے چراغ گل ہو جاتا ہے، کیسے چراغ گل کر کے اپنے بچوں کا جو کھانا تھا اور خود منہ چلاتے ہوئے کیسے یعنی وہ دیا جاتا ہے، اور جس پہ کہ قرآنی آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پہلی چیز کہ بھئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا عالم تو پتہ ہی تھا کہ یعنی ایک مہینے تک گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ سب سے پہلی چیز معلوم کر لی کہ بھئی کسی کے پاس کچھ ہے تو وہاں سے پتہ چل گیا کہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس مہمان کے لیے ایک اوورآل اعلان کر دیا گیا کہ بھائی کوئی بھی جو ہے جو ایک صحابی وہ اس کو لے جائے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کیا کہ میں آج اس کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ اور یاد کیجئے یہ سب کا سب باتیں آپ کو یاد آ جائیں گی، لیکن صرف یہ کہانی قصے نہیں، یہ عبرت کی چیزیں ہیں، اور ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے پر توجہ دلاتے ہیں کہ جو اچھی چیزیں ہم بھول گئے ہیں ان کی طرف یاد دہانی کراتے ہیں۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ اپنی زوجہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مہمان دیا ہے، اس کی مہمانداری کرنی ہے۔ تو گھر کا احوال گھر کی مالکہ سے اور بہتر کون جان سکتا ہے؟
اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو صرف بچوں کا کھانا ہے. تو انصاری نے کہا تم کھانے کو تو تیار کرو اور چراغ روشن کرو, بچے اگر کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا. اس بیوی نے کھانا تیار کر کے چراغ روشن کیا اور بچوں کو سلا دیا. ابھی چراغ روشن ہے, کھانا رکھ دیا گیا, مہمان بھی آ گیا. پھر وہ گویا چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے کھڑی ہوئی مگر اسے گل کر دیا. کتنی دفعہ سن چکے ہیں یہ حدیث ہم لوگ, یعنی ہمارے سلیبس میں بھی تھی. بچپن کا قصے یاد کرے کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا ہوا بھی ہے کہ چراغ گل ہو جاتا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی جو ہے مہمان کو دکھاتے ہیں کے لیے جیسے کھانا کھا رہے ہوں ویسے جو ہے زبان اور دانت چلاتے رہتے ہیں, اور مہمان جو ہے وہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں. بچوں کو خالی پیٹ سلا دیتے ہیں اور مہمان کو سحر ہو کے کھلا دیتے ہیں. جب وہ انصاری صبح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کی باتیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے. تو ان کو یہ پوری جو کچھ بھی یہاں پہ چیز ہوئی تھی اس کی باتیں بتلا دی گئیں. اللہ تعالیٰ رات تمہارے کام سے بڑا خوش ہوا. نہ صرف خوش ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنے جان سے اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ. سورۃ الحشر آیت نمبر 9. متفق علیہ حدیث. دوستو یہ احادیث یہ چیزیں کیا ہمیں یاد دہانی کرا رہی ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سورۃ الحشر, اور وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کو خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنی جی کی لالچ سے تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. تو دوستو یہ تھی حدیث جس میں 3 آداب سکھائے گئے معاشرت کے. پہلا, اچھی بات یا خاموشی. دوسرا کیا تھا؟ بولو یار زور سے. پڑوسی. اور تیسرا مہمانداری, ضیافت. تو یہ 3 جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ تقوی, توبہ اور حسن اخلاق, تو اس سے تھوڑا سا آگے بات چلی تو معاشرت کے اندر آئی تو اس کے اندر کیا آ گیا کہ یہ چیزیں. تو الحمدللہ یہی بات جو میں بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ لازمی بات ہے کہ یہاں پہ سننے والے تو ایک لمیٹڈ ہے. تو اسی چیز کو جو ہے ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا گیا ہے اور آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ نے تو الحمدللہ اسے فیض حاصل کر لیا. اب یہ تمام چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں. اس کو اس drmirzashafiq.com کے اوپر جائیے اور کلک کیجئے. اب تک کہ جو بھی احادیث 40 نووی کی 42 احادیث میں سے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے, سمجھا ہے تو وہ اس پر موجود ہیں. آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا, سنا, سمجھا اس کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.